پاکستان یٹ اگین ایک پروگرام کو انکمپلیٹ کیے ہوئے ایک نئی اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں جا رہا ہے. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایک شارٹر ٹرم فیسلٹی ہوگی، ایک 9 ماہ کی فیسلٹی ہوگی جو پاکستان کے بیلنس آف پیمنٹس کے چیلنج کو میٹ کرنے کے لیے ہوگی. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ 23ویں فیسلٹی ہے جو ہم IMF سے لینے جا رہے ہیں. پاکستان کو ان دا شارٹ رن سرٹنلی یہ ایک بریدر دے گا، نہ صرف IMF کے 1 سے 3 بلین ڈالر اگلے 9 ماہ میں. پاکستان کے جو اس وقت ارینجمنٹس ہیں ملٹی لیٹرلس کے ساتھ، آپ کو پتہ ہے 9 ارب ڈالر ہم نے طے کیا جنیوا میں کہ ہمیں آنا چاہیے. اس میں سے ابھی صرف 200-300 ملین ڈالر آیا ہے، وہ فاسٹ ٹریک ہو سکتا ہے. پاکستان کے پروگرام لونز ہیں جو سٹک ہیں وہ آ سکتے ہیں. پاکستان کی جو بائی لیٹرل فیسلٹیز ہیں فرینڈلی کنٹریز کے ساتھ پیسے ہیں، جیسے سعودی عربیہ سے 2 ارب ڈالر اور UAE سے 1 ارب ڈالر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمرشل لونز ہم نے واپس کیے ہیں امید ہے کہ ان میں بھی کچھ ان دا شارٹ رن ایک بریدر مل جائے گا. پر یاد رکھیے کہ اس کو ایک بریدر ہی سمجھنا چاہیے. پاکستان کے جو کلیدی مسائل ہیں وہ IMF کے پروگرام میں جانے سے ان دا شارٹ رن ایک ڈیفالٹ کے سچویشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے. پاکستان کو اگلے 9 ماہ سے 12 ماہ کے لیے یہ ایک فیسلٹی مل گئی ہے، پر اس کا یہ قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ پاکستان کے کلیدی مسائل حل ہو جائیں گے. اور اس پروگرام میں ضرور روپے کی قیمت جو ہے اگلے 9 ماہ کی یہ فیسلٹی جب جولائی میں کنفرم ہو جائے گی، بورڈ اس کو کر دے گا تو اس کو تقویت ملنی چاہیے. اس سے کچھ انفلیشنری ٹرینڈ بہتر ہونا چاہیے جو پاکستان کی ہائٹنڈ انفلیشن ہے. کچھ امپورٹس کھلنی چاہیے، اس سے کچھ ایکسپورٹس کو بھی تقویت ملنی چاہیے. تو ایک میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن کا جو پروسیس ہے اس کو سب سے بڑھ کے تقویت ملنی چاہیے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان ایگزوجنس شاکس کا شکار رہا ہے، چاہے وہ آپ کے فلڈز ہوں، چاہے وہ یوکرین کے بعد ایک کموڈٹی سائیکل ہو. بٹ اس میں بھی کوئی شک نہ رکھیں کہ پاکستان کی جو اکنامک گورننس ہے، اور وہ کسی حکومت پہ کامنٹ نہیں کر رہا، ہمیں اوور آل اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہے. یہی سوچ لیجئے کہ آپ نے اتنے IMF کے ہی ریفارم پروگرام انٹر کیے اور صرف ایک پروگرام اپنی زندگی میں کمپلیٹ کیا. دیٹس سم تھنگ ٹو سیریسلی تھنک اباؤٹ. آگے پاکستان کو اپنے پلان کے بارے میں سوچنا ہے کہ وہ پاکستان کا کیا کلیدی پلان ہوگا. جو میں بار بار کہتا ہوں، پاکستان کے انرجی کے مسائل، پاکستان کی پیداواری صلاحیت، پاکستان کی ڈوینڈلنگ ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، فارم ٹو مارکیٹ روڈز کو بہتر کرے گا. وہ کیا پروگرام ہوگا جو ہمارے SOEs کے لاسز کو صرف قیمتوں کی تبدیلی سے نہیں بٹ فنڈامنٹل ریفارم کر کے ٹھیک کرے گا. وہ کیا پروگرام ہوگا جو پاکستان کا اینٹی ایکسپورٹ باعث جو ہے وہ اٹھا دے گا. وہ کیا پروگرام ہوگا جو 52 لاکھ SMEs جو ہیں وہ ان کو انشور کرے گا کہ ان میں سے صرف 1.5 لاکھ کی فائنینسنگ نہ لے رہی ہوں. دیٹ از دا سیریس تھاٹ پروسیس دیٹ پاکستان نیڈس ٹو تھنک اباؤٹ. اور آخر میں وہ کیا پروگرام ہوگا جو ریٹیل سیکٹر کو، جو کیپٹل گینز آن پراپرٹی کو، جو اموویبل پراپرٹی کو، جو ایگریکلچر انکم ٹیکس کو اور لارج اسکیل مینوفیکچرنگ، ان سب پہ ٹیکس لگائے گا اور کارپوریٹ سیکٹر پہ ٹیکس کم کرے گا، اور جو ڈیلی ویجز ہیں، جو ویج ارنرز ہیں، ان کو بھی ایک تقویت دے گا. بٹ ان دی اینڈ پاکستان پہ ایک ڈیفالٹ کا جو خطرہ تھا وہ کافی حد تک کم ہو جانا چاہیے with the IMF standby facility coming in.